ہے میں خود پڑھا لکھا ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، تو اپنے بیٹے کو بھی ڈاکٹر بناؤں گا۔ ماں نے بہت ضد کی مگر باپ نہیں مانا، آخر اس کو کالج میں بھیج دیا۔ اسکول پڑھا، کالج پڑھا، وقت گزرتا گیا، دوسرا بیٹا ہوا۔ پھر ماں نے کہا کہ دیکھ، میں نے تجھ سے تمنا کی مگر تو نے پہلے بیٹے کو نہیں سنا، اب اس کو ہی مدرسے بھیج دے۔ مگر وہ دنیا دار تھا، مختصر یہ کہ دوسرے بیٹے کو بھی اس نے پروفیسر بنا دیا۔ اللہ کی شان دیکھو، ایک تیسرا بیٹا ہوا مگر وہ ایک پیر سے ایک ہاتھ سے معذور تھا، اپاہج تھا، دماغ بھی کم تھا۔ اب ماں نے کہا کہ تو جو سمجھدار بچے تھے ان کو تو نے کالج بھیج دیا، کم سے کم اسی بچے کو مدرسے بھیج دے۔ باپ نے بھی سوچا یہ کالج تو پڑھ نہیں سکتا، ڈاکٹر بن نہیں سکتا، انجینئر بن نہیں سکتا، اپاہج ہے، کہاں جائے گا، کیا تعلیم حاصل کرے گا، چلو اس کو مدرسے بھیج دو۔ آج ہمارا حال بھی یہی، آج ہم لوگوں کا حال یہی ہے، جو اچھے بچے ہوتے ہیں، پہلی بات تو گاؤں کے لوگ پڑھاتے نہیں اپنے بچوں کو، اگر پڑھاتے بھی ہیں تو جو سمجھدار بچے ہوتے ہیں ان کو اسکول بھیجتے ہیں، کالج پڑھاتے ہیں، تاکہ ہمارا بچہ پڑھ لکھ کر آئی پی ایس بن جائے، ادھیکاری بن جائے، ڈاکٹر بن جائے۔ اور جو ہمارے پورے محلے کو نچاتا ہے بچہ، سب کو پریشان کرتا ہے، جو کسی کا کہنا نہیں سنتا، ان بچوں کو اٹھا کر مدرسے میں ڈالتے ہیں۔ یوں کہہ لیے کہ قوم کا جو سب سے کچرا حصہ ہے وہ مدرسوں میں آتا ہے۔ یہ تو علم دین کی برکت ہے کہ کچرا بھی جاتا ہے تو وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ یہ علم دین کی برکت ہے کہ کچرا قوم دیتی ہے مگر وہ بھی سونا بن جاتا ہے۔ یہ تو دنیا کے لوگ ہیں، اپنے پڑھے لکھے بچوں کو، اچھے ذہین بچوں کو کالج انجینئر بھیجتے ہیں۔ مختصر یہ وقت نہیں ہے لمبی بات کا، میں آپ کو اشارے میں بتا رہا ہوں۔ آخر باپ نے بھی سوچا کہ لڑکا تو اپاہج ہے، چلو اسی کو مدرسے میں بھیج دو۔ وقت گزرتا رہا، دھیرے دھیرے کر کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے، تینوں بچے جوان ہو گئے۔ ایک دن ماں نے کہا کہ دیکھو، دو بچوں کو تم نے دنیا دار بنایا، ایک بچے کو میں نے عالم بنایا، چلو آج ایسا کرے، اب ہمارا وقت ہو رہا ہے، بوڑھے ہو رہے ہیں، کیوں نہ آج امتحان لے لیا جائے، تم بھی ریٹائر ہو گئے، دن بھر گھر میں رہتے ہو، چلو اپنے بچوں کا امتحان لے۔ کہا کیسے؟ کہا تم پلنگ کے پیچھے چھپ جاؤ، سامنے مت آنا، شام کا وقت ہو رہا ہے، بچوں کا آنے کا ٹائم ہو رہا ہے، اب بچے آئیں گے، میں ان کا امتحان لوں گی، تم خالی پلنگ کے پیچھے چھپ کے دیکھنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب وقت ہو رہا تھا، ماں نے اپنے کپڑے کو جگہ جگہ سے پھاڑا، سر کے بال بکھار دیے اور آنکھوں میں آنسو پیاز لگا کے رونے کا ناٹک شروع کیا، اور رونے لگی، دہاڑے مارنے لگی، کپڑے پھاڑ دیے۔ بیٹھی ہوئی تھی، بڑا لڑکا جو ڈاکٹر تھا وہ گھر میں آیا، ماں کو دیکھا، بال بکھرے ہیں، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ کہا ماں کیا ہوا، کیوں تیرے یہ حال کیے خراب ہو گئے ہیں، کپڑا بھی پھٹا ہے، بال بکھرے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہے، آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا معاملہ کیا ہے بیٹا، تیرا باپ بوڑھا ہو گیا ہے، کام دھندہ تو کرتا نہیں، دن بھر گھر میں پڑا رہتا ہے، کھانستا رہتا ہے، اس نے مجھے مارا ہے، کپڑے بھی پھاڑ دیے ہیں، دیکھو میری حالت کیا کر دی۔ کہا ڈکرا زیادہ پگلا گیا ہے، لگتا ہے کسی دن مار کھائے گا، میں ہوں ابھی تھکا ہوا ہوں، دن بھر کا کام کر کے آیا ہوں، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، بھوک لگی ہے، کھانا میرے کمرے میں پہنچا دینا، یہ کہا اور اپنا دھیرے سے کمرے چلا گیا۔ اب باپ اندر سے دیکھ رہا ہے کہ میں نے جس کے لیے دن بھر محنت کی، دن بھر بھاگتا دوڑتا رہا، پسینہ بہاتا رہا، بچے کو جس کو میں نے پڑھا لکھا کے کالج کی فیس بھر کے قابل ڈاکٹر بنایا، آج وہ بچہ ہمیں گالیاں بک رہا ہے۔ سن سن کے اندر آنکھوں میں آنسو تھے، رو رہا تھا، مگر ابھی اپنے بچوں کا امتحان لینا تھا، خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ بڑا بیٹا گالیاں بکتا ہوا اپنے کمرے چلا گیا۔ کچھ دیر گزری تو وہ پروفیسر صاحب بھی آ گئے، دوسرے بیٹے، وہ آئے تو ماں نے پھر ناٹک شروع کر دیا، رونے لگی، دہاڑے مارنے لگی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھ تیرا باپ ہم کو مار کے گیا ہے، کپڑے بھی پھاڑ دیے ہیں، کس طرح مجھ پر ظلم کیا ہے، تو یہ تو کچھ زیادہ ہی پاگل تھا۔ اس نے کہا لگتا ہے کہ بڑھا سٹیا گیا ہے، آج آنے دو، آج اس کے میں ہاتھ پیر چٹکا دوں گا ایک بار، تو دوبارہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ بڈھا پگلا گیا ہے، کام دھندہ کچھ کرتا نہیں، دن بھر مفتی کی روٹیاں توڑتا رہتا ہے، یہ بڈھا پگلا گیا ہے، آج آنے دو، اس کی میں خبر لوں گا، اس کے ہاتھ پیر چٹکا دوں گا۔ میں کھانا کھائے آیا ہوں، میں ابھی جا رہا ہوں، تھکا ہوا ہوں اپنے کمرے میں سونے۔ وہ بھی بڑبڑاتا ہوا، باپ کو گالیاں دیتا ہوا وہ بھی اپنے کمرے چلا گیا۔
کچھ دیر گزری، اب وہ عالم دین صاحب جو عالم بن چکے تھے، 5 وقت کے نمازی بھی تھے، امام بھی تھے، عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بھوکے پیاسے گھر میں آئے کہ ماں نے کھانا بنا لیا ہوگا، چلو اب جا کے کھانا کھائیں۔ گھر میں آئے تو ماں نے پھر ناٹک شروع کر دیا، رونے لگی، چلانے لگی، بال بکھرے ہیں، کپڑے پھٹے ہیں۔ بچے نے دیکھا، عالم نے دیکھا، ہاتھ پیر سے معذور تھا، عقل سے کمزور تھا، مگر اس کے بعد بھی خدا کے عرفان نے، خدا کے کلام نے اس کو باصلاحیت عالم دین بنا دیا تھا، حافظ قرآن بنا دیا تھا۔ اپنے گھر میں وہ پاہج بچہ جب آیا، ماں کی یہ حالت دیکھی تو ماں کے قدموں پہ آ گیا، ماں کیا بات ہے، تمہارے بال کیوں بکھرے ہیں، کپڑے کیوں پھٹے ہوئے ہیں، کس بات نے تم کو رلایا، کس نے یہ تم پر ظلم کیا، ہم کو بتاؤ۔ کہا بیٹا تو مجھ سے پوچھ رہا ہے کس نے ظلم کیا، تیرا باپ ہے، دن بھر گھر میں پڑا رہتا ہے، کام دھندہ تو کچھ ہے نہیں، ہر وقت گڑیاتا رہتا ہے، آج دیکھو اس نے مجھے کیسا مارا ہے، کپڑے بھی پھاڑ دیے ہیں، میرے حالت خراب ہے، میں کیا کروں، تیرا باپ ہر وقت ظلم کرتا رہتا ہے، کپڑے پھاڑ کے مار پیٹ کے گھر سے چلا گیا ہے، تم لوگ کچھ کہتے نہیں۔ ماں نے بڑبڑانا شروع کیا، باپ کو الٹا سیدھا کیا، مگر وہ عالم دین تھا، ماں باپ کی فضیلت سمجھتا تھا، اپنے بزرگوں کی تعظیم جانتا تھا، کیونکہ قرآن پڑھ کے نکلا تھا، اللہ کے نبی کی پیاری حدیثیں پڑھ کر عالم دین بنا تھا، ماں باپ کی فضیلت جانتا تھا۔ ماں کے قدموں کو پکڑا، کہا امی جان کیوں روتی ہو، کیوں پریشان ہوتی ہو، وہ ہمارا باپ جس وقت ہمیں چلنے کا شعور نہیں تھا، چلنا نہیں جانتے تھے، ہمارے باپ نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہم کو چلنا سکھایا، جس وقت ہمارے پاس کچھ نہ تھا، ہمارا باپ تھا جو پیٹھ پر بھاری بوجھ لاد کر دن بھر محنت مزدوری کرتا تھا، ہم لوگوں کو کسی طرح دال روٹی کھلاتا تھا، کس قدر محنت کی ہے، اس نے تمہارا بھی خیال رکھا۔ 3 بچوں کو پالنا کوئی آسان کام نہیں، ساری زندگی ہمارا باپ محنت کرتا رہا، بھاگتا رہا، ہر وقت رات کو رات نہ سمجھا، دن کو دن نہ سمجھا، اس باپ نے ساری زندگی اپنی اولاد کی خاطر قربان کر دی۔ اے ماں اگر آج اس نے مار دیا ہے تو کیا ہوا، اس کا حق بنتا ہے، وہ شوہر ہے، شوہر کو اللہ نے، اس کے رسول نے اختیار دیا ہے، وہ شوہر پورے گھر کا مالک ہوتا ہے، بیوی کو شوہر کے حکم عدولی کی اجازت نہیں، شوہر کی خدمت کرنے کا حکم دیا ہے خدا رسول نے۔ یقیناً جس باپ نے ساری زندگی تمہاری خاطر تم کو گھر سے باہر نہیں جانے دیا، کسی کے گھر میں نوکری نہیں کرنے دی، اکیلے دم پر اس نے تمہارا بھی خیال رکھا، تمہاری اور ہماری ہم سب بھائیوں کا بھی خیال رکھا، آج اگر وہ باپ بوڑھا ہو گیا ہے تو ہمیں اس کی باتیں 4 سن لینا چاہیے، اگر مار بھی دے تو نظر انداز کر دینا چاہیے، کیونکہ اس کا حق ہے، صرف تم پر نہیں بلکہ ہم سب پر بھی حق ہے، ہمارا رونگٹا رونگٹا اس کا قرض دار ہے، اس لیے ماں صبر کرو، آنسوؤں کو پوچھ لو، یہ آنسو بہت قیمتی ہیں، اے ماں پریشان نہ ہو، تمہارے قدم ہیں، ان قدموں کے نیچے میری جنت ہے، اے ماں مایوس نہ ہو، جب تک ہم ہیں تمہارا بھی خیال رکھیں گے، اپنے باپ کا بھی خیال رکھیں گے، پریشان نہ ہو، یہ کہہ رہا تھا، ماں کو لپٹا رہا تھا، ماں کے آنسو پوچھ رہا تھا، ادھر پیچھے پلنگ کے پیچھے چھپا ہوا شوہر وہ آنسوؤں سے تر بتر تھا، افسوس کر رہا تھا، کاش میں نے اپنے ہر بچے کو عالم بنایا ہوتا، ہر بچے کو حافظ قرآن بنایا ہوتا، تو آج یہ دنیا کی تعلیم سیکھ کر آج اپنے بوڑھے باپ کو ہمارے بیٹے ڈاکٹر انجینئر گالی نہ بک رہے ہوتے، بلکہ اسی بیٹے کی طرح وہ بھی ہمیں سروں پہ اٹھائے ہوتے، کاش ہم نے اسلام کی پاکیزہ تعلیم کے زیور سے اپنی اولاد کو سجایا ہوتا تو آج ہر بچہ ہمیں عزت دے رہا ہوتا، مگر ہم نے تو ڈاکٹر پڑھانا، ڈاکٹر بنانے کو ہی بہت بڑی بات سمجھی تھی، انجینئر بنانے کو بہت بڑی بات سمجھی تھی، افسوس ہم نے دنیا کی تعلیم تو اپنی اولاد کو دے دی، مگر کاش دین کی تعلیم دی ہوتی تو وہ بھی ہماری خدمت کر رہے ہوتے۔ میرے دوستو اس واقعے سے بہت کچھ ملتا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو پڑھاؤ نہیں، ضرور پڑھاؤ، اسکول بھی بھیجو، کالج بھی بھیجو، دنیا کی تعلیم بھی دو، دنیا کی تعلیم سے جاہل مت رکھنا، کیونکہ اللہ کے نبی نے علم سیکھنے کا حکم